بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل استحکام پاکستان۔ ایک نئی پارٹی وجود میں آئی، آپ نے دیکھا بہت ساری پارٹیوں کو توڑ کر، بہت سارے لوگوں کو توڑ کر ایک نئی پارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ سارا معاملہ ہے کیا، اس میں کیا کچھ ہوا، کون کون سی اہم شخصیات اب مزید جانے والی ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے اندر، اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور 3-4 اہم خبریں ہیں، پہلے ان خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایک تو IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہے ہمارا، چونکہ تاخیر کا شکار ہے آلریڈی، اور آج کچھ دیر بعد جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کب دیکھیں گے، کچھ دیر بعد نیا بجٹ بھی پیش ہو جانا ہے۔ تو چاروں اطراف سے جو ہے گھرا ہوا ہے اس وقت ہمارا ملک پاکستان۔ وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے آج۔ بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ہم نے تمام شرائط جو IMF کی شرائط ہیں ان کو من و ہن تسلیم کر لیا ہے، مان لیا ہے، چونکہ پچھلی حکومت کی بدولت جو معاہدہ سبوتاش کیا گیا، کھلواڑ کیا گیا، اس وجہ سے تاخیر کا شکار ہوئی یہ قسط۔ اب جو بھی حکومت آتی ہے وہ دوسرے پر ہی سارا ملبہ گراتی ہے، لیکن کچھ حقائق بھی ہیں اس میں کہ عمران خان نے واقعی میں کچھ اس طرح کی مسٹیکس ان سے ہوئی اس وقت، ذاتی لازمی بات ہے، ذاتی ان کا مفاد بھی تھا اس میں۔ تو یہ معاملہ ہے کیا سارا، دراصل میں تھوڑا آپ کو بیک گراؤنڈ اس کا بتا دیتا ہوں۔ جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آئی تو پیٹرول پرائزز ان دنوں میں کبھی اوپر جا رہی تھی بہت تیزی سے اور کبھی نیچے آ رہی تھی، لیکن اوپر زیادہ تیزی سے جا رہی تھی۔ اس وقت عمران خان نے جو غلط ٹائم پہ غلط سبسڈی دی پیٹرول کی مد میں، تو یہ اس حوالے سے شہباز شریف صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ 12 پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے لیے معنی بچھا کر گئے ہیں عمران خان۔ اب جو نیا معاہدہ بنتے بدلے کافی ٹائم لگ گیا، ان کی تمام شرائط بھی مان لی، اس کے باوجود ابھی تک قسط ریلیز نہیں ہو سکی، اور آج بجٹ بھی پیش ہونے والا ہے۔ بہت سارے جو ماہرین ہیں ان کے مطابق اس بجٹ میں بھی کوئی خاص خاطر خواہ مہنگائی میں کمی نہیں آ سکے گی، عوام کو اس طرح کا ریلیف نہیں مل سکے گا جس کو ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ بہرحال ابھی دیکھنا ہے کہ کیا اس بجٹ میں خوشخبریاں آتی ہیں اس ملک کے لیے۔ اور دوسری جانب جو خبر ہے میرے پاس کراچی سے، بڑی اہم خبر ہے، بہت اہم خبر ہے، خاص طور پر جماعت اسلامی کے لیے، چونکہ سندھ ہائی کورٹ کا تمام ممبران کو، جو نمائندے بلدیاتی نمائندے، ان کو 15 جون کو اکٹھا کرنے کا اور پیش کرنے کا حکم دے دیا، چونکہ اس دن میئر کراچی کا انتخاب ہونا ہے۔ اور تحریک انصاف اور جماعت اسلامی پہلے یہ کلیم کر چکی ہیں کہ تحریک انصاف کے بہت سارے کونسلر کو اس طرح لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے، گرفتار کر لیا گیا ہے بالکل غیر قانونی طریقے سے، تاکہ جو ہے اپنا میئر لانے میں کامیاب ہو سکیں پاکستان پیپلز پارٹی۔ اس مد میں درخواست دی گئی تھی جماعت اسلامی کی جانب سے، جماعت اسلامی کے وکیل آج پیش ہوئے اور استدعا کی کہ ہمارے تمام ممبران، وہ تحریک انصاف کے اور جماعت اسلامی جتنے بھی ہیں، ان کو 15 جون کو تاکہ حاضر کیا جائے، جس پر عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کو بلایا، سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم سب کو اس طرح اکٹھا پیش کر سکیں۔ بہرحال ایک بات تو واضح ہے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ ان کا اپنا میئر مین کے مرتضیٰ وہاب صاحب کو وہاں پر کراچی کا میئر بنا دیا جائے، اور اس کا بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ آپ سیاسی گرفتاریاں کریں، آپ تحریک انصاف کے چاہ کے لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیں، اور میئر والے دن جس دن الیکشن ہو اس دن اپنے کینڈیڈیٹ سارے پورے اور انتخاب اور آپ جیت جائیں اور آپ کا میئر آ جائے۔ ایک یہ ویو ہے، اور دوسرا ویو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگ خود روپوش ہو گئے ہوں اور وہ نہیں چاہتے ہوں جماعت اسلامی کو ووٹ دینا، تو کچھ بھی پاسبل ہے۔ یہ دو ویو اس وقت چل رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں، لیکن بہرحال عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کو واضح حکم دے دیا۔ 15 جون کا انتظار کرتے ہیں کیا واقعی میں ایڈوکیٹ جنرل صاحب سب کو پیش کریں گے، یا جیسے انہوں نے کہا ہے کہ معذرت کا اظہار کیا بیسیکلی کہ میں پیش نہیں کر سکتا۔ 9 مئی کے واقعات کے سلسلے میں علی صاحب کو، رہنما علی محمد خان صاحب کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، 5ویں مرتبہ یہ ان کو گرفتار کیا گیا، چونکہ 9 مئی کے واقعات جو ہوئے تھے اس کے بعد جو کریک ڈاؤن تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف جاری تھا، اسی سلسلے میں علی محمد خان صاحب کو 5ویں مرتبہ پھر گرفتار کر لیا ہے۔ علی محمد خان نے کچھ میڈیا سے گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اتنی بڑی سیاسی جماعت کو سائیڈ لائن کرنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ جمہوریت کے خلاف ہے، اس وجہ سے آپ کو جو ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ علی محمد خان صاحب نے کہا ہے کہ
پاکستان تحریک انصاف کوئی چھوٹی جماعت نہیں، ایک بہت بڑی جماعت ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول جماعت ہے۔ اور عمران خان کے ساتھ لوگ مل بھی رہے ہیں، اور پہلے بھی بہت زیادہ عمران خان کے ساتھ عوام جو کھڑا ہے، عوام کے ایک سمندر کھڑا ہے۔ یاد رکھیے گا، عوام جس کے ساتھ ہوگی وہی لازمی بات ہے حکومت بنائے گا، لیکن ضروری ہے کہ اس کے لیے آپ کو پھر سے ایک جیسے پروسیس ہوتا ہے، مکمل پروسیس کے ساتھ آپ پارٹی کو دوبارہ منظم کریں گے، آپ باقاعدہ دوبارہ کینڈیڈیٹ اپنے میدانوں میں بھیجیں گے، اس کے بعد یہ پاسبل ہو سکے گا۔ چونکہ کل جو نئی جماعت جس کا قیام عمل میں لایا گیا، استحکام پاکستان پارٹی، آئی پی پی اس لیے اس کا ایبریویشن یہی ہے، استحکام پاکستان پارٹی، جہانگیر ترین صاحب نے بنائی ہے۔ اور مزے کی بات، جہانگیر ترین صاحب نہ تو خود الیکشن کے لیے اہل ہیں اور نہ ہی پارٹی کے سربراہ کے لیے، تو بہرحال انہوں نے یہ امید کے ساتھ بنائی ہے کہ وہ اہلیت بھی ہو جائے گی ان کی دوبارہ سیاست کے اندر، اور پارٹی کے وہ چیئرمین بھی بن جائیں گے۔ اور اس میں جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ تحریک انصاف کے اکثریت اور بڑے اہم رہنما، پائے کے رہنما جو ہیں، انہوں نے JKT میں جہانگیر خان ترین کے ساتھ شرکت کر لی ہے، جن میں فواد چودھری صاحب ہیں، فیاض الحسن چوہان صاحب ہیں، علی زیدی صاحب ہیں، عمران اسماعیل صاحب ہیں، اور ایک اور بڑی اہم شخصیت آ رہی ہے، بڑی زبردست قسم کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ لیکن پہلے ان پہ نظر تھوڑی دوڑا لیتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کل تقریب کے اندر بہت زیادہ پریشان تھے، اور پریشان کیوں نہ ہو کہ عمران خان کے بعد اگر تحریک انصاف کو ہر محاذ پر کوئی بندہ ڈیفینڈ کرتا تھا تو وہ فواد چودھری صاحب تھا۔ اور فواد چودھری صاحب چونکہ انفارمیشن منسٹر تھے، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا کا کیا رول ہے اور الیکٹرانک کا کیا رول ہے۔ کیمرے ان پر ہیں اور وہ اتنے زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں، اور کچھ خبریں اس طرح کی بھی آ رہی ہیں سامنے کہ وہ دوبارہ ٹکٹ لینے کے لیے یا دوبارہ اپنا پورا CV لے کر دوبارہ گھوم رہے ہیں کہ تحریک انصاف میں بھی کہ دوبارہ ان کو چانس مل جائے۔ لیکن یہ خبریں مبینہ طور پہ یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور دوسری جانب انہوں نے جا کے پیچھے جا کے بیٹھنا پسند کیا، فرنٹ پہ نہیں بیٹھے۔ ان کی نشست حالانکہ سامنے رکھی گئی تھی فرسٹ رو میں، لیکن وہ وہاں پر نہیں بیٹھے، پیچھے ہی بیٹھنا پسند کیا۔ دوسری جانب فیاض الحسن چوہان صاحب بھی جو ہے منہ چھپا رہے تھے، لیکن ایک بات واضح ہے، فواد چودھری صاحب تو بہت پائے کے سیاستدان ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ دیکھیں، ہزار اختلاف آپ ان سے کریں لیکن پائے کے سیاستدان ہیں، یہ ماننا پڑے گا۔ دوسری جانب فیاض الحسن چوہان صاحب نے جو کام کیے، تحریک انصاف کی پیٹھ میں جو چھرا گھونپے صحیح المانوں میں، کیونکہ پارٹی تو انہوں نے چھوڑ دی تھی، جو آ کے پھر بلا وجہ جو انہوں نے گند اچھالا ہے پارٹی پر بقول تحریک انصاف کے، تو وہ ٹھیک نہیں کیا انہوں نے، اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ آپ کسی کے ساتھ اتنا عرصہ رہے ہوں اور اس کے ساتھ اگر آپ کے تعلقات اچانک سے خراب ہو جائیں اور آپ اس کو اس طرح سریعام روڈ پہ، چوراہوں پہ اس طرح اگر کریں تو یہ ٹھیک نہیں ہے، میرے خیال سے اچھی روایات یہ نہیں ہیں۔ اور عمران اسماعیل صاحب، عامر کیانی کی بھی خبریں کچھ آ رہی ہیں سامنے، تو ان لوگوں نے جو ہے جی جوائن کر لیے باقاعدگی کے ساتھ JKT یا IPP، کچھ بھی آپ کہہ لیں۔ اب نیا آپ کو ایک سیاسی پارٹی اور بہت طاقت کے ساتھ آپ کو آتی ہوئی دکھائی دے گی، IPP، استحکام پاکستان پارٹی۔ تو کیا یہ مات دے پائے گی تحریک انصاف کو؟ یہ اتنی بڑی جو پارٹیاں آلریڈی جنہوں نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں پاکستان کی سیاست میں، تو کیا ان کو یہ مات دے پائیں گے؟ یہ دیکھنا قبل از اس پہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، یہ تو دیکھنا پڑے گا جب سارا معاملہ سامنے آئے گا۔ اب جس شخصیت کا میں ذکر کر رہا تھا کہ ان کے متعلق خبریں آ رہی ہیں کہ پرویز خٹک صاحب، بہت بڑا ووٹ بینک اور بہت زیادہ الیکٹیبل، جس کے پاس اگر KP میں سے کسی کے پاس ہیں تو اس میں دو رائے نہیں ہے کہ وہ پرویز خٹک صاحب کے پاس ہیں، اور پرویز خٹک کے ساتھ بہت زیادہ گہرے رابطے میں ہیں جہانگیر ترین صاحب، اور ابھی تک جو اطلاعات مجھے موصول ہوئی ہیں ان کے مطابق انہوں نے پنجے کافی حد تک گاڑ چکے ہیں جہانگیر ترین صاحب، اور منا لیا گیا ہے پرویز خٹک صاحب کو۔ یہاں پہ یہ بات میں ضرور کروں گا کہ اگر اس کام میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بہت بڑا فائدہ ہوگا ترین گروپ کو، چونکہ بہت منجے ہوئے سیاسی ہیں پرویز خٹک صاحب، اور ان کا اچھا خاصا ووٹ بینک بھی اور الیکٹیبل بھی ان کے پاس ہیں، تو KP میں ایک بہت بڑا جو ایک کارنامہ ہوگا ترین گروپ کے لیے، اور نقصان ہوگا تحریک انصاف کے لیے۔ اس سے کوئی پیچھے ہٹ نہیں سکتا، کچھ اس سے مطلب اختلاف آپ رکھ سکتے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔